روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس کاٹ لی اور ہم روزے دار ہیں۔ روزہ تو ہمیں ان امور سے بھی منع کر دیتا ہے جو عام زندگی میں ہمارے لیے مشروع اور جائز ہیں، صرف کھانے پینے سے نہیں۔ روزہ تو ہمارے لیے ایک تربیت ہے، ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے۔ وہ امور جو مشروع تھے ہمارے لیے، کھانا ہمارے لیے مشروع تھا، طیب طاہر حلال کھانا اور حلال اور پاکیزہ مشروع، لیکن رمضان کے اوقات روزہ میں ہم نہیں لیتے، اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں اس سے منع کیا ہوا ہے۔ آپ کو کوئی حالت روزہ میں مائے زمزم بھی پیش کرے تو آپ اس کو نہیں لیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں میں افطاری کے لیے رکھ لیتا ہوں لیکن اب نہیں لے سکتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوریں آپ کو کوئی پیش کرے تو آپ ان کھجوروں کو نہیں لیں گے، آپ کہیں گے میں افطار کے لیے رکھ لیتا ہوں لیکن اب نہیں لے سکتا، میں روزے سے ہوں۔ تو شہر حبیب کی متبرک کھجوریں ہوں یا مکہ المکرمہ کے اس چشمہ نور کا منور اور مقدس پانی ہو تو وہ بھی آپ نہیں لیتے ہیں، اور وہ کھجوریں بھی آپ نہیں لیتے ہیں جو مشروع متبرک اور پاکیزہ چیزیں ہیں۔ روزے میں تو ان سے بھی آپ رک گئے، اور جو چیزیں ویسے ہی حرام ہیں اور ناپسندیدہ ہے پھر ان سے کیوں نہیں رکیں گے؟ دیکھیے، جھوٹ تو پہلے ہی حرام ہے، آپ روزے سے نہ ہو پھر بھی حرام ہے۔ غیبت تو پہلے ہی حرام ہے، گالی گلوچ سب و شتم تو پہلے ہی حرام ہے۔ کسی کو اذیت پہنچانا، کسی پہ ظلم کرنا، رشوت لینا، کسی کا ناجائز کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کو آزار دینا، تکلیف پہنچانا، بد نگاہی کرنا، یہ وہ جرائم ہیں جو کہ روزہ نہ ہو پھر بھی ہمارے اوپر حرام ہے، ہمیں ان سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اب روزے میں تو ہم ان امور سے بھی روک گئے کہ جو جائز تھے، تو جو چیزیں پہلے ہی ناجائز تھیں اگر ان سے نہیں روکیں گے تو پھر ہم نے روزہ کیسا رکھا؟ تو یہ روزہ ہمیں ان امور سے رکنے کے ذریعے سے یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان امور سے کیوں نہیں رکیں گے جن امور کے بجا لانے سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جب ماہ سیام گزرتا ہے تو ایک پورا مہینہ ہم کھانے پینے سے اوقات دن میں رکے رہتے ہیں، تو عید کا دن یا عید سے 2-3 روز بعد میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچانک پانی لینے لگتے ہیں تو پھر رک جاتے ہیں کہ وہ میں روزے سے ہوں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ نہیں رمضان شریف تو گزر گیا، اب میں روزے سے نہیں ہوں۔ تو آپ نے ایک مہینے پانی چھوڑے رکھا، آپ نے ایک مہینے صرف دن کے اوقات میں کھانا چھوڑے رکھا، آج آپ کے پاس پانی آتا ہے تو ایک دم جو ہے وہ آپ کو جھٹکا لگتا ہے، خیال میں آتا ہے میں روزے سے تو نہیں ہوں۔ تو آپ ایک مہینے اگر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی ایک دم جھجک سی لگتی ہے، اور اگر ایک مہینہ جھوٹ چھوڑے رکھتے، ایک مہینہ غیبت چھوڑے رکھتے، ایک مہینہ گالی گلوچ اور سب و شتم چھوڑے رکھتے، ایک مہینہ بد نگاہی چھوڑے رکھتے، تو پھر کیا بد نگاہی سے بچنے کی عادت نہ پڑ جاتی؟ کیا جھوٹ سے بچنے کی عادت نہ پڑ جاتی؟ تو ایک موسم تھا ہمارے لیے ایک ٹریننگ، اور ہمارے لیے جو ہے وہ تربیت نفس کا ایک ذریعہ تھا روزہ، لیکن ہم نے صرف بھوک اور پیاس کاٹی اور ان امور سے اپنے آپ کو باز نہ رکھا تو پھر ہم نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ حضور کا فرمان سنیے جو صحیح بخاری میں ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے جو ہمارے اوپر روزہ مشروع ہوا ہے اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ ہم روزہ رکھیں۔ کان کا روزہ بھی ہے، آنکھوں کا روزہ بھی ہے، زبان کا روزہ بھی ہے، دیگر اعضاء بدنیہ کا روزہ بھی ہے۔ تو جب ہم اپنے روزے کو محفوظ کر لیں گے تو پیاس اور بھوک کے ساتھ باقی اعضاء کا روزہ ہمیں روزے کا نور نصیب کر دے گا، لیکن جب ہم صرف بھوک اور پیاس کاٹیں گے باقی طرز زندگی ماضی کی طرح رہے گا تو پھر پورا مہینہ گزر جائے گا، ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں روزے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب کا فرمان پھر سن لیجئے، ارشاد کیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ رکھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف